السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22 تک 22 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ نہایت سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری تاکہ وہ اس یعنی اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اور اولاد بنائی۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، تو وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ یعنی کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس یعنی زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس یعنی غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا،
اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، اور اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں اور آپ ان سے روب میں بھر دیے جائیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم یہ چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا۔ بلا شبہ اگر تمہارے متعلق کسی کو خبر ہو گئی تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم اس وقت ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے۔ وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہے، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ غیب کی باتوں میں اٹکل پچو مارتے ہوئے کہیں گے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی شروع کی 22 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے، قرآن کریم خوشخبری سنانے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مشرکین اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے، دنیا ایک آزمائش کی گھڑی ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے اس کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تو اپنی قوم سے الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے حوصلے کو اللہ تعالیٰ نے جوان رکھا۔ اصحاب کہف نے، غار والوں نے بادشاہ کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بیدار ہوئے تو کہا کہ بھائی کھانا خریدنے کے لیے جاؤ، سکہ دے کر بھیجا تو لوگوں نے کہا یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے، لگتا ہے اس کو خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بطور یادگار اس غار پر مسجد بنانے کے لیے کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے متعلق ابھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 110 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہے، ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہے۔ کہف کے معنی ہوتا ہے غار، اس میں غار والوں کا واقعہ، یہ چند نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اور لوگوں نے جب دیکھ لیا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں 3 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے، ان تینوں سوالوں کا جواب
اس سورہ کے اندر دیا گیا ہے۔ تو پہلے اصحاب کہف کون ہے، غار والے کون ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5011، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ کہف کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی تلاوت کر رہے تھے، اس آدمی کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا گھوڑا جو تھا ایک کنارے میں بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بدلی ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور وہ قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے، تو ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ صبح جب ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تیرے گھر میں نازل ہو رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، شروع کی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے آخری کی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809، باب نمبر 44 باب فضل سورۃ الکہف۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی، یاد کر لیا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 حدیث نمبر 3392 صحیح روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو یہ سورت 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے خاص نور کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ سورہ کہف پڑھیے تو اس آدمی کے لیے، جو بھی سورہ کہف کو پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے خاص روشنی رہے گی، اس جمعہ سے اس جمعہ تک۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک میں غور کیجئے قرآن کریم کے بارے میں۔ یہ قرآن کریم ڈرانے والا ہے، خوشخبری سنانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، کتاب اتارا جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، لوگوں کو بتانے والا ہے، اور نہایت ہی سیدھا ہے، نہایت سیدھی بات کرنے والا ہے۔ مومنوں کو بشارت دینے والا ہے یہ قرآن، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے یہ قرآن۔ اس کے بعد آیت نمبر 6، 7 اور 8 پہ غور کیجئے۔ مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ غم کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو مار لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے جذبے کو بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مدعو کے سلسلے میں، جس کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، فکر مند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فکر مند تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب داعی ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 70 میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حال پر غم نہ کریں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا دنیا ایک آزمائش ہے، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم لوگوں کو آزما رہے ہیں کون اچھے عمل والا ہے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو یہاں بھی وہی آیا احسن عملا، اچھے عمل والا، یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا ہے۔ اللہ کے ہاں عمل کم ہی ہو لیکن اچھا ہو، اللہ کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تبھی عمل اچھا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل اگر کم بھی رہے گا تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ دنیا کے بارے میں ذکر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے اندر زیب و زینت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2742، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء
فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بے شک دنیا شیرین اور سرسبز و شاداب ہے، بے شک اللہ نے اس میں جانشین بنایا ہے تم لوگوں کو، وہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے جو عمل کرے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کس طریقے سے تم عمل کرتے ہو۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر عورتیں برائی کی طرف بلا رہی ہے تو وہ فتنہ ہے، اگر نیکی کی طرف بلا رہی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 22 تک، 22 کے علاوہ آیت نمبر 25 اور 26 میں بھی کہف والوں کا تذکرہ ہے، غار والوں کا تذکرہ ہے۔ تو ٹوٹل 16 آیتوں میں غار والوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کا کیا خیال ہے غار والوں کے بارے میں اور تختے والوں کے بارے میں، وہ ہماری آیتوں میں سے عجیب تھے، یعنی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ الرقیم ایلا کے قریب ایک وادی کا نام ہے، تختی والے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا الرقیم اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں یہ غار تھا، جس میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے، اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، تو ان لوگوں نے دعا کی ہے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی، غار والوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی اور کہا اسی کے اندر تم لوگ ٹھہرے رہو۔ آیت نمبر 13 سے 16 کے درمیان غور کیجئے۔ پھر اس کے بعد تفصیلاً ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم آپ کو ان لوگوں کا قصہ بیان کرتے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کیا۔ تو نوجوانوں کے لیے بڑی فضیلت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا، اگر وہ اچھے نوجوان نہیں ہوتے تو اللہ تذکرہ کیسے کرتا؟ اس لیے نوجوانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل اصحاب کہف ہیں، غار والے ہیں، کہ وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے۔ اصلی ہیرو تو یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے، کوئی اور معبود ہے، تو یہ تو بہت ظلم و زیادتی والی بات ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہے ہماری قوم۔ پھر وہ لوگ نکلے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں زیادتی کر دی اور ان کے دل میں ٹھہراؤ پیدا کر دیا، وزدناہم ہدی، اور اللہ نے کہا ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر سے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 19، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، گو انہیں لے کر پہاڑوں اور وادیوں اور چوٹیوں کے درمیان رہے گا، ان جگہوں پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لوگوں سے بچا کر محفوظ رکھ سکے۔ اصحاب کہف غار میں چھپ گئے، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، نہیں ملے۔ یہ کب کا واقعہ؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ تھا دقیانوس، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ چند ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے، چند نوجوان تھے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو دیکھیے نوجوانوں ہی کو پکڑا جاتا ہے، ان کو ہی پھنسایا جاتا ہے، ان کے اندر ہی ہمت ہوتی ہے حق بات کہہ سکے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں حق بات کہی تو وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے گئے۔ یہ لوگ بھی نکلے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ آیت نمبر 17 میں ہے، یہ ذکر ہے غار کا موقع محل کیسا تھا، کس طریقے سے غار کا منہ تھا، کسی طریقے سے بھی سورج کی روشنی اندر نہیں پڑتی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا کتا گیٹ پر تھا۔ اب دیکھیے نیک لوگوں کے ساتھ کتا بھی تھا تو ان کا نام قرآن کریم میں آ گیا، جبکہ کتے کو دیکھ کر لوگ مارتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ منہ پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے حفاظت کے طور پر رکھا ہوگا، اور اس طریقے سے کتے کی شکل و صورت بنا دی کہ لوگ ڈریں اور گھبرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے نوجوانوں سے یہ کہنا آپ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ پکے ایمان والے ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ہے غار میں سونے کے بارے میں تذکرہ، وہ لوگ غار میں سوئے رہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بیدار ہیں، نہیں، وہ لوگ سو رہے ہیں، دائیں اور بائیں پلٹی کھا رہے ہیں تاکہ لاش جو ان کی سڑے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا غار کے منہ پر دہانے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تھا۔ اب یہ لوگ کتنے تھے، مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ
3 تھے، چوتھا کتا تھا، پھر کہا 5، چھٹا کتا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس جملے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ اٹکل پچو ہے، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ صحیح بات ہے، درست ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے آپ ان باتوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ مت پڑھیے اور کسی سے پوچھنے بھی مت جائیے۔ کاہے کو جائیے گا پوچھنے کے لیے؟ اتنا بڑا واقعہ ہم نے بیان کر دیا، دلیل کے اعتبار سے یہ کافی ہے، آپ لوگوں کو بیان کیجئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ لوگ اٹھے 309 سال تک وہ لوگ سوئے رہے، 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا، تو اس کا تذکرہ ابھی آگے آنے والا ہے۔ ابھی تک یہی تذکرہ ہوا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو صحیح تعداد یہ ہے ان کی تعداد کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور مزید 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، وہ کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے سننے والا، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد سنی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا، وہ برا پینا ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا اچھا بدلہ ہے اور وہ اچھی آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اے نبی ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے، دو آدمی ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا،
دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور ان میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس کے لیے پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ اس سے بحث کر رہا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا۔ اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر بالفرض واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور میں وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جبکہ اسے جواب دے رہا تھا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا پھل تباہ کر دیا گیا، پھر وہ ایسے ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہاں تو تمام اختیارات اللہ سچے ہی کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 44 تک 22 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مستقبل میں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ اگر بھول جائیں اور جب یاد آ جائے تو فوراً انشاءاللہ کہہ دیں۔ نماز میں قیام کے بارے میں ذکر ہے، پھر اسی طرح تلاوت قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور بندوں کے ساتھ صبر کریں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رحمان کے بندوں سے آپ بے رخی اختیار نہ کریں، حق آ چکا ہے، جو ایمان لائے گا فائدہ اس کا ہے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنمیوں کو کھانا کیا ہوگا، وہ تلچھٹ تیل ہوگا، کس طریقے سے وہ برا پینا ہے اور کتنی بری جگہ ہے جہنم۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشگی کی جنت تیار کر رکھی ہے، وہاں بہترین لباس پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی بہترین جگہ ہے اور کتنا بہترین ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دولت مند کافر کی مثال دی گئی اور ایک فقیر مسلم کی مثال دی گئی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دولت دے رکھی ہے تو وہ کس طریقے سے اتراتا ہے اور وہ قیامت کو بھول جاتا ہے، یہ کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، گمان کرتا ہے کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا ہی فائدہ ہے، قیامت اگر قائم ہوئی تو ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے، وہاں ہمارے جتھے زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو فائدہ ہمارا ہی ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی بھلی چیز دیکھ کر ہمیں یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ
لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی چیز جب اچھی لگے تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کفر کا بدترین انجام ہوگا۔ اس کے بعد تمام معاملات حق کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 پر غور کیجئے کہ مستقبل میں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم آئندہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کام کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولے، بولے انشاءاللہ ضرور میں یہ کروں گا، مجھے یہ کام کرنا ہی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولے۔ اس کی بڑی برکت ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، اور جب بھی یہ چیز یاد آ جائے تو اس وقت فوراً کہہ دیا کریں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آئندہ کرنے کا کوئی بھی کام ہو، ارادہ ہو، تو انشاءاللہ کہنا مت بھولو۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں کہ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 27 باب نمبر 5 باب الاستثناء، حدیث نمبر 1654، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سلیمان بن داؤد نبی اللہ لأطوفن اللیلہ علی 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، آج کی رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، یعنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک سے بچے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ آپ کے کسی ساتھی نے کہا یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو کیا ہوا؟ صرف ایک عورت نے نصف بچے کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو پوری کر دیتا، اور اپنی حاجت کو بھی آپ حاصل کر لیتے، یعنی جو آپ چاہتے تھے کہ جو بچے پیدا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں، تو آپ کی یہ حاجت، یہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، انشاءاللہ آپ بھول گئے، اس لیے نقصان ہوا۔ تو ناظرین اکرام، ہم اور آپ انشاءاللہ کہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے اندر بہت بڑی برکت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 اور 26 پر غور کیجئے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 9 سے 22 تک سورہ کہف کے اندر 14 آیتوں میں غار والوں کا واقعہ ہے، اب یہاں 2 آیتوں میں اور ہے، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 میں غار والوں کا واقعہ ہے، تو گویا کہ 16 آیتوں میں اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ ہے، جن کی تعداد جو ہے 7 تھی اصلی تعداد، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا کہ وہ لوگ غار کے اندر کتنے سالوں تک رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، تو اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی سب کچھ کو چلا رہا ہے، ساری مخلوق کو اکیلے چلا رہا ہے، ساری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا، اکیلے اللہ تعالیٰ پورا کام کر رہا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر تلاوت قرآن کا ذکر، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور مومنوں کا ساتھ دیجئے، گرچہ وہ لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے سوا کہیں بھی آپ پناہ نہیں پائیں گے، دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، پناہ کہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پناہ ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں صبح شام، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، گرچہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں، دوسرے مالداروں کا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کی نہیں مانتے، آپ ان کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ ان غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، کیونکہ یہ لوگ موحد ہیں، توحید والے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ رہیں۔
آئیے ایک آیت پر اور غور کریں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 52۔ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کو اپنی جگہ سے نہ نکالیے، آپ اپنے مکان سے ان کو نہ بھگائیے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 باب نمبر 5 باب فی فضل سعد بن ابی وقاص، حدیث نمبر 2413۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر فقال المشركون للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوقع في نفس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه فانزل الله عز وجل۔ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے نکال دیجئے، اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یہ ہم سے بات کی جرات نہ کریں۔ سعد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حذیل کا ایک شخص تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام میں بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس سلسلے میں خیال آیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنے وہاں سے نہ پھٹکاریے، اس کو اپنی جگہ سے نہ بھگائیے، آپ مال و دولت پر رشک نہ کریں۔ اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ مال و دولت کو نہ دیکھیں۔ ایک آیت کے اندر ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ ہرگز اپنی دونوں آنکھیں نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف، دنیاوی زندگی کی آرائش کے طور پر ہم نے ان کے گروہوں کو دے رکھی ہے تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا عطیہ کہیں بہتر ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں ہے، حق آ چکا ہے تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ حق آ چکا ہے، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ کئی آیتوں کے اندر ہے، جیسے سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم نے ان کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ ہو جائے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41، فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جو ہدایت پر رہا تو اس کا فائدہ خود اس کے لیے ہے، جو گمراہ ہو گیا تو اس کے گمراہی کا وبال بھی خود اس کے اوپر ہے۔ جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا، تلچھٹ پینا ہوگا۔ آگ کیسی ہوگی؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا، اس کی فریاد جو سنی جائے گی تو تیل کے تلچھٹ کے مانند ہوگا اور اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ جہنم بری جگہ ہے، پانی برا مشروب ہے اور یہ بری آرام گاہ ہے جہنم، اس لیے اس سے بچتے رہیں۔ اب آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 کے درمیان ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ان کا فائدہ کیا؟ جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہ باریک اور موٹے قسم کے ریشم پہنیں گے۔ پھر اسی طریقے سے متکئین فیہا علی الارائک، مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعمت ثواب، بہترین بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب غور کریں آیت نمبر 32 سے 36 کے درمیان دولت مند مشرک اور فقیر مسلم کی مثال دی گئی ہے۔ دولت مند مشرک نے کیا کہا، فقیر مسلم نے کیسے جواب دیا، اس کو کیسے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 ایسے باغ ہیں جنہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے ہیں اور کسی پیداوار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان سے نہریں جاری ہیں، بیچ میں سے نہریں جاری ہیں۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی آتا ہے۔ تو مالدار فاسق ہے، فاجر ہے، وہ بولنے لگا غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ آج بھی بہت سارے مالدار اپنے مالوں پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی جتھے پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ جی میرے چاہنے والے اتنے ہیں۔ تو کیا کہا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا،
تو وہ اپنے ساتھی سے یعنی غریب مسلم سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے مقابلے میں مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ ہوں، یعنی میرے پاس پبلک بھی بہت زیادہ ہے، لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے یہ کہا قیامت کبھی نہیں آئے گی، ہاں اگر آئی بھی تو میرا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو فقیر مومن کا جواب کیا تھا؟ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 کے درمیان ہے کہ اس نے سمجھایا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو نے انکار کیا، تو نے شرک کیا جس نے تجھ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ تو نے شرک کیا، تجھ کو پیدا کیا مٹی سے، نطفے سے، اور کس طریقے سے پورا مرد بنا دیا۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کو یاد تو کیا کر، لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس نے پیارے انداز سے سمجھایا یہ جو باغ تجھے ملا ہوا ہے یہ باغ ختم ہو سکتا ہے، اللہ نے نعمت تجھ کو دی ہے، اللہ تمہاری نعمت کو چھین سکتا ہے۔ جب تو باغ کے اندر جائے تو اللہ کا شکر ادا کر، اتراتے ہوئے مت داخل ہو۔ جو نعمتیں تجھے ملی ہوئی ہے یہ مت کہا کہ اپنی وجہ سے کمایا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ، بس یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے، اور اگر تو انکار کرے گا تو نقصان بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 42 سے 44 کے درمیان ہے کفر کا بدترین انجام۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عذاب نے باغ کو پکڑ لیا اور پورا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، باغ کے مالک نے کہا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو شرک کرنے کا نقصان ہے کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، بہترین بدلہ دینے والا ہے اور انجام بھی بہترین ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے عمل کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس کا نقصان ہونے والا ہے، وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہیں گے، دنیا میں بھی ان کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہوگا۔ اس لیے توحید کو پکڑ کے رکھنا ہے اور شرک سے دور رہنا ہے۔ جو لوگ توحید پرست ہیں دنیا میں بھی فائدے میں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے، لیکن جو لوگ شرک پر ہیں، توحید پر نہیں ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے اور ایک اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں، تو وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، دنیا میں بھی گھاٹا ہے، وہاں بھی گھاٹا ہے۔ اللہ شرک کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، توحید کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ توحید پر کرے، اللہ شرک و بدعت سے دور رکھے، آمین۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ کھلے میدان کی طرح دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں درج شدہ تحریروں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جس نے نہیں چھوڑا کسی چھوٹے اور نہ بڑے عمل کو مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو
تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں موجود رکھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے، مگر اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب بالکل سامنے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مذاق بنا لیا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 56 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کھیتی کی طرح ہے، اور لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں مال اور اولاد یہ بہترین چیز ہے۔ جی نہیں، اللہ کی عبادت سب سے بہترین چیز ہے، نیکیاں سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائے گا، تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، سب لوگ جمع کیے جائیں گے، سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، فرشتے حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، نامہ اعمال لایا جائے گا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ہے، اور ابلیس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا مددگار۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جنت کی خوشخبری سنائیں، نیک لوگوں کو اچھے انعام ملنے کی خوشخبری سنائیں، برے لوگوں کو ڈرائیں۔ لیکن یہ باطل لوگ حق کو ختم کر دیتے ہیں، وہ گڈمٹ کر دیتے ہیں، اور حق کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ باطل میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اور 46 ہے، دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ کئی اور آیتوں میں مثالیں دی گئی ہے تاکہ لوگ دنیا کی زندگی کو سمجھ سکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے اندر دھوکے کے اندر چل رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ نے مثال جو یہاں بیان کی، کمائن انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اور پانی آنے کے بعد زمین نے سبزہ اگایا، زمین سے سبزہ ملا جلا نکلا اور کھیتی لہلہانے لگی۔ پھر اسی طریقے سے پانی جب نہیں رہتا تو کھیتی سوکھ جاتی ہے، پانی آ جانے کے بعد کھیتی لہلہانے لگتی ہے، فصل پک جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تیز ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہوا کا جھونکا آتے ہی کھیتیاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کھیتی کی طرح ہے۔ دنیا کو ختم ہو جانا ہے، لوگوں کو چلے جانا ہے، اور لوگوں کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ آپ غور کر لیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے،
55 میں چلے گئے تو 55 میں آ گئے۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، انسان کی مثال ایسے ہی ہے۔ کئی اور آیتوں کے اندر ہے، سورہ یونس، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون۔ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، سبزہ زمین سے نکلتا ہے، انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین خوشنما ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور زمین والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، پودے کو ہم بڑا کر دیں اور اس پودے کو، کھیتی کو یعنی ہم کاٹ لیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر وہ کھیتی کٹی ہوئی ہو جاتی ہے، گویا کہ کل تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ حدیث، سورہ نمبر 57، آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تم لوگ جان لو دنیاوی زندگی کی مثال کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، مال میں فخر کرنا ہے، اولاد میں فخر کرنا ہے، بارش کی طرح ہے۔ کسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، پھر کس طریقے سے اس سے پودے اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہے، اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے پھر وہ زرد ہونے لگتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آخرت کے اندر سخت عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، پانی کا ایک بلبلہ ہے، سائے کی طرح ہے، برف کی طرح دنیا پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے دنیاوی زندگی سے کس طریقے سے انہیں بچنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا میں بچ کے رہنا ہے۔ بالکل مثال اسی طریقے سے ہے، کشتی کے اندر دیکھ رہے ہم اور آپ چل رہے ہیں، کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم اور آپ دنیا میں ہیں، دنیا کے اندر ہیں، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اور آپ ڈوب جائیں گے، ہم اور آپ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو یہاں تیاری کرے گا اس کا فائدہ وہاں ہونے والا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے، جنت کے کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، اس لیے دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیے جتنا کہ فائدہ اللہ نے کہا ہے اٹھانے کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور کہا، سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 21، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور زمین کے اندر چشمے بہا دیے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے مختلف قسم کے پودے اگائے جس کا رنگ بہترین ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر زردی آ گئی اور وہ چیز چورا چورا ہو گئی، وہ کھیتیاں برباد ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جو لوگ عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے غور کریں، فکر کریں، دیکھیں کہ اللہ نے دنیاوی زندگی جو رکھی ہے وہ کیسی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم سب کو چلے جانا، اس لیے وہاں کی تیاری کیجیے۔ آگے ذکر ہے اللہ کی عبادت مال اور اولاد سے بہتر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن نیک اعمال جو ہیں وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ باقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا پنجگانہ نماز ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی تسبیح، تحلیل، تکبیر، یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرائض ہے، واجبات ہے، ان کو ادا کرنا، منہیات سے رک جانا، تو تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی نیکیاں کرنا باقیات الصالحات ہے، برے کاموں سے رک جانا یہ باقیات الصالحات ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ آگے غور کریں آیت نمبر 47 اور 49 کے درمیان،
قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور اس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے، اللہ پہاڑوں کو چلائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ کھلے میدان کی طرح دیکھیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس دن ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہر ایک کو ہم جمع کر لیں گے۔ آپ غور کریں، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چلائے گا، وہ آسمان کانپے گے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کیسے چلانے والا ہے۔ سورۃ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 9 اور 10 پہ غور کیجئے۔ یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، آسمان کپ کپاتا ہوا لرزے گا اور پہاڑ چلتا ہوا رہے گا۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 88۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ پہاڑوں کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، یہ آپ خیال کر رہے ہیں، مگر اس وقت وہ بدلی کی طرح گزر جائے گا، بدلی کی طرح وہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے، تو یہ قیامت کا منظر ہے۔ سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 آیت نمبر 5 میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے اور کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ غور کریں، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 49 اور 50۔ آپ کہہ دیجئے اول اور آخر سب ایک مقرر وقت کے لیے اکٹھا کیے جائیں گے، سب کو جمع ہو جانا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 103، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھا کیے جائیں گے، اور وہ بھی دن ہوگا جب سب کے سب اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ہر ایک کو جمع ہونا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، فرشتے بھی حاضر ہوں گے اور رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے سامنے سب باتیں ہوئے کھڑے ہوں گے، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا اور رحمان کی بات سب سے درست ہوگی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، وہ وضع الکتاب، نامہ اعمال حاضر کیا جائے گا، ہر آدمی دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے، نیکیاں دیکھ لے گا، برائیوں کو دیکھ لے گا، ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر نفس جو اس نے نیکیاں کی ہے پالے گا، برائی کی ہے وہ بھی پالے گا۔ اب غور کریں سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 اور 8 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس نے نیکی کی ہے ذرہ برابر نیکی، دیکھ لے گا جو اس نے برائی کی ہے ذرہ برابر برائی، تمام چیزیں حاضر کی جائے گی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ آپ غور کریں سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 9، یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، دلوں کے بھید پرکھ لیے جائیں گے، دلوں کے بھید کو جان لیا جائے گا، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب غور کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، انصاف کے ترازو کھڑا کر دیں گے تو کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 495، حدیث نمبر 16042، حسن روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلغنی حدیث عن رجل سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشتریت بعیرا ثم شددت علیہ رحلی فصرت الیہ شہرا حتی قدمت علیہ الشام فاذا عبداللہ بن انیس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبداللہ قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار
عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف انما نعت اللہ عز وجل عراتا غرلا بہما قال بالحسنات والسیئات۔ اس حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو جنت کے اندر جائے گا اگر جہنمی کا کوئی حق ہے تو اللہ دلوا دے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو جہنم کے اندر جانے والا ہے کسی جنتی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ دلوا دے گا۔ کہا کیسے حق دلوانے والا؟ وہاں سب لوگ ننگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے حق دلوائے گا؟ میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو نیکیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے، یعنی نیکیاں لے لی جائے گی، برائیاں اس کے اوپر تھوپ دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ جنتی ہے تو جنتی کو بھی دے گا، جہنمی ہے تو جہنمی کو بھی اس کا حق دلائے گا۔ تو اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آئیے غور کریں، آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے۔ اسی آیت کے اندر ہے کان من الجن، کہ ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے ہے۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا۔ پھر آگے اللہ نے کہا دیکھو تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے بئس للظالمین بدلا، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے یہ بدلے کے طور پر ہے۔ یہ کتنی بری دوستی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے شیطانی کو دوست بنا دیا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اب شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فظنوا انہم مواقعوہا، وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے تو گمان کر لیں گے کہ اب یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ آگ سے ہم لوگوں کو بچائے، آمین۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 54 میں انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وہ جھگڑتا ہے، حجت قائم کرتا ہے، اپنی بات کو جلدی نہیں مانتا، اس نے برا کیا ہے جلدی تسلیم نہیں کرتا کہ جی نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں غلطی نہیں کر سکتا، تو وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے کسی طریقے سے اپنی بات کو اونچا رکھ سکے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی خصلت ہے۔ جیسے انسان کی خصلت یہ ہے وہ بخیل ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی خصلت یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے۔ یہ دونوں آیتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے اندر ہے، یہ بڑا جلد باز ہے اور یہ بخیل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ خصلت کا تذکرہ کیا، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ بڑا جھگڑالو ہے، اپنی غلطی کو وہ جلدی تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب وہ چیز حق واضح ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ تسلیم کر لے۔ آگے غور کریں آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ خوشخبری سنانے کے لیے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ڈرانے کے لیے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، برے کام سے اللہ دور رکھے، آمین۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے، اور اس کے کانوں میں گرانی ڈال دی، اور آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب خوب بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لائے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا مقرر وقت ہے، وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کیا تھا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت سے اعراض کرے۔ پھر اس کے بعد آگے پورا لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ہے۔ مچھلی کا دریا میں چھلانگ لگانا اس کا تذکرہ ہے، پھر منزل مقصود کو پا لینا اس کا ذکر ہے، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات ہوئی اس کا ذکر ہے، کشتی کو توڑنے کا واقعہ پیش ہوا اور لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57، 58 اور 59 پر غور کیجئے
سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت کے بعد اعراض کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کے ذریعے اس کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ اعراض کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے جو اس نے پیش کیا ہے۔ آپ غور کریں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 کے درمیان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے دنیا ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ تو نے مجھے آنکھ والا بنایا تھا؟ تو اللہ کہے گا اسی طریقے سے کیونکہ ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھی تو نے بھلا دیا تو آج ہم نے بھلا دیا۔ فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، تو آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ رب بڑا مہربان ہے، اسی کا تذکرہ ہے، وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، کوئی اللہ کی رحمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو اللہ رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بخشائش کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ آپ غور کریں، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 6، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ غُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود بھی بخشنے والا ہے اور آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو روئے زمین پر کوئی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ پھر آگے ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12، کتب علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندے کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کے اندر امید کی کرن جاگتی ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے۔ تو رجا، امید، خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنا، لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ایک ہی چیز سامنے رکھنا، امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ تو جو جیسی امید رکھے گا اللہ کو ویسے ہی پائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اسی طرح اللہ معاف کرنے والا ہے، تاکہ آدمی مایوس نہ ہو، اور اگر ڈر نہ رہے تو آدمی جری ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، گناہ کے کام کرے گا۔ اس لیے دونوں کے درمیان زندگی گزارنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور آخری وقت میں صرف امید رکھنا کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کی، اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ لیکن دنیا کے اندر رجا، امید اور خوف کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ غور کریں، آگے ذکر ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور گاؤں والوں کو ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 102، وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اسی طریقے سے آپ کے رب کی پکڑ ہے جب وہ گاؤں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم تھی۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور بہت دردناک بھی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی کے اوپر پتھر کی بارش کی، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر نہیں بچیے گا تو اللہ پکڑ لے گا۔ مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، جس دن وہ پکڑے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے تعلق سے فکر مند رہنا ضروری ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تبھی اللہ پکڑتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے جس کو پکڑ لیا ہے تو اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے گناہوں کے کاموں سے بچیے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔